جناب بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو فرماتی ہیں یہ تمام دنیا کے بچوں سے ایک علیحدی وضع پہ پیدا ہوئے کہ باقاعدہ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں ہاتھ زمین پہ تھے اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سجدہ کر رہے ہیں آپ نے اللہ کو، اور اس کے بعد ایسے انگلی اٹھائی اور آسمانوں کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک پیدا ہونے والا بچہ یوں کرے۔ بعض علماء نے تو حضور کا کلام بھی نقل کیا ہے کہ جیسے مہد میں عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اسی طریقے سے یعنی گود میں اس ماشطہ کے بیٹے نے کلام کیا، اصحاب اخدود کے واقعے میں باقاعدہ ایک بچے نے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو بچے نے کلام کیا، یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو بچے نے کلام کیا۔ تو بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ حضور نے بھی کلام کیا، اور بعض نے اتنا لکھا ہے کہ پہلا کلام ہی یہ تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور سیرت پاک کے اس پہلو پہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فرماتی ہیں کہ ولد مختونا ومسرورا، کہ حضور جب پیدا ہوئے تو ختنہ ہو چکا تھا، اور حضور جب پیدا ہوئے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہے، مسرور ہیں، خوشی ہے۔ عبد المطلب کو خبر دی گئی کیونکہ حضور کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ تو فوت ہو گئے۔ آپ خدا کی شان دیکھیں کہ والد یوں فوت ہو گئے، پھر بعد میں والدہ فوت ہو گئی، دادا فوت ہو گئے، چاچا فوت ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان یتیمی جس کو قرآن نے خود ذکر کیا کہ الم یجدک یتیما، لیکن آگے بھی کہہ دیا فآوا، کہ میرا مدنی آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو خود تربیت دی، خود حفاظت کی، کیونکہ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ یتیم بچے تو عام طور پہ بھٹک جاتے ہیں، ان کو تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، نہ باپ نہ ماں۔ جن کے ماں باپ ہیں وہ تو کنٹرول کرتے ہیں نا بچے کو، کیا پڑھ رہا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں سوتا ہے، کون دوست ہیں، لیکن جو یتیم ہے اس کا کون فکر کرے؟ اللہ نے فرمایا نہ میرے مدنی کو ایسا یتیم نہ سمجھنا، اس کا تو میں خود انتظام کرنے والا ہوں، اور میں والدین کو بھی اٹھا رہا ہوں تاکہ اگر کل کو کوئی بچہ قابل ہو تو لوگ کہتے ہیں نا جی ایسے بہرحال کیوں ایسے قابل نہ ہوتا، دیکھو کس باپ کا بیٹا ہے، تو لوگ اس کی قابلیت کو باپ کی طرف نسبت کرتے ہیں، شاگرد کی لیاقت کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر صاحب بڑے لائق ہیں، لیکن انہوں نے کس استاد سے پڑھا ہے؟ استاد بھی تو دیکھو نا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی نہ میں آپ کا باپ رکھوں گا، نہ دادا، نہ استاد، نہ مدرسہ، تاکہ تیرے کمالات کی نسبت صرف تیرے رب کے ساتھ ہو اور کسی کے ساتھ، اور کسی سے نسبت کی ہی نہ جا سکے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جی باپ کی تربیت نے ان کو بنا دیا۔ اس لیے حضور فرماتے تھے کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ مجھے ادب جو سکھایا میرے رب نے سکھایا، میری تربیت میرے رب نے کی ہے۔ تو وہ کیسا ادب تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی جنہوں نے بائیں پستان سے کبھی دودھ پینا گوارا نہیں کیا، کہ میں نبی ہوں، میرا کام دائیں سے پینا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے، دائیں چیز کو پسند کرنا ہے، میں یسار کو کیوں پسند کروں؟ اندازہ کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا۔ اچھا، عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہوا۔ عبد المطلب اس وقت کعبۃ اللہ میں بیٹھے تھے، جب ان کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور ولد مختونا ومسرورا، اور یہ پہلا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو مختون ہے، ختنہ بھی ہو چکا ہے، اور جو سرہ ہے وہ بھی خود بخود کٹی ہوئی ہے، اس کو بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حیران ہو گئے، ان کا اچھا، تو جلدی جلدی دوڑے آئے اور اپنے بٹے کو اٹھایا، اور پتہ ہے، اور بی بی بھی کہتی ہے اللہ اکبر۔ اب حالانکہ دیکھیں کہ اس وقت نہ توحید ہے نہ دین ہے، لیکن بی بی آمنہ کہتی ہے کہ حضور کے پیدا ہونے کے بعد جو پہلا لفظ میں نے کہا نا حضور کے لیے، جو پہلا کلمہ میرے منہ سے نکلا، اور وہ کیوں نکلا؟ وہ فرماتی ہیں کہ میں ابھی حضور میرے پیٹ مبارک میں تھے کہ میں یہ سن چکی تھی آواز کہ جب بچہ پیدا ہو یوں کہنا ہے اعیذک باللہ الواحد من کل حاسد
کہ میں تمہیں اس اللہ واحد کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حسد کرنے والے سے. یعنی پہلا کلمہ جو ہے وہ بھی اللہ سے پناہ پکڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حفاظت میں دے رہی. عبد المطلب نے جو اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پہ تو فوراً کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے. عبد المطلب لے کے آئے اور سب سے پہلے کعبے کے اندر لے گئے اور کعبے کے اندر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا میرا بیٹا عبداللہ تو فوت ہو گیا ہے، لیکن اتنے جو تو نے شان والا بچہ مجھے عطا فرمایا ہے تو اس کی حفاظت فرما، اس سے دنیا کے ہر شر سے، دنیا کے ہر حسد سے، دنیا کے ہر عناد سے محفوظ فرما اور اس کو عظمتیں عطا فرما. کعبۃ اللہ کے اندر دعا کر کے واپس آئے اور آ کے بی بی آمنہ سے کہا کہ خیال رکھنا اس کا چہرہ مجھے بتا رہا ہے کہ ان ابنی ھذا لشان، اس میرے بیٹے میں کوئی بات ضرور ہونی ہے، یہ ہے کوئی شان والا بچہ. اور اسمیہ محمدہ، میں آپ کا نام محمد تجویز کرتا ہوں. اور سرزمین عرب میں یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ خود دودھ نہیں پلاتی تھی مائیں، دودھ پلانے کے لیے انہیں دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا، دور بھیجا جاتا تھا شہروں سے اور انہیں دور رکھا جاتا تھا. اس کی وجہ مورخین نے لکھی ہے کہ اصل ایک وجہ تو یہ تھی کہ شہر کی فضا اور جو اور خوراک اتنی صاف نہیں ہوتی جتنی دیہات کی صاف ہوتی. دیہات کی فضا بھی قدرتی بات ہے صاف ہوتی ہے اور ہوا بھی اور غذا بھی. اب بھی دیکھ لیں آپ شہر میں آپ کو وہ نعمت میسر نہیں آ سکتی، جب آپ اپنے علاقوں میں اپنے وطن میں دیہات میں جاتے ہوں گے تو عجیب سی بات ہوتی. یعنی آپ مجھے ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا تو ہمارا علاقے کے ساتھ ہی جسے آپ کہتے ہیں نا سہارا، یا آپ کے ہندوستان میں بھی راجستھان کا جیسے علاقہ ہے وہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ بھی پاکستان میں راجستھان کے سہارا کا علاقہ ہے اور وہ ہمارے ڈسٹرکٹ سے قریب ہے. تو وہاں کچھ دوستوں نے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ آتے ہیں اور جلسہ، سفر، تقریر، درس، صبح درس، مغرب کو درس، عشاء کو درس، رات کو جلسہ، پھر سفر، تو کم از کم آپ ایک دن 2 دن دیں تاکہ ہم آپ کو یہاں کو ہرن ورن کا شکار کھلائیں، یہ کریں وہ. خیر میں نے کہا 2 دن والی بات تو ہو نہیں سکتی، ایسا کریں گے چلو کبھی آپ کے ساتھ شکار کیا ہم نے کھیلنے ہیں تو رات کو آ جائیں گے. تو وہاں جب میں گیا تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اتنی جناب گلے میں تکلیف، نزلہ، زکام، تھکان، اتنی بدن ٹوٹ رہا ہے. اب وہاں جا کے یاد آیا کہ بھئی وہ اتفاق سے وہ دوائیوں کا بیگ بھی میں نے ساتھ نہیں رکھا، کیا کھاؤں کیا نہ کروں. اب صحرا ہے، روئی کا علاقہ ہے، ٹیلوں پہ بیٹھے ہوئے، نہ گھر ہے نہ کچھ ہے. تو ان سے میں نے کہا کہ بھئی کیا؟ انہوں نے کہا جی ابھی آپ کا علاج کرتے ہیں. وہ جناب گھی لے آئے خالص اور اس کے انہوں نے کہا کہ جی یہ 2-3 فنجان بھر کے پی جائے. انہوں نے کہا میں نے زندگی میں 1 تولہ گھی نہیں پیا. پیدا ہونے کے بعد پتہ نہیں ماں شاہ نے کھلا دیا ہو مکھن وکھن تو وہ تو یاد نہیں، اس کے بعد تو مجھے یاد نہیں آتا. انہوں نے کہا حضرت آپ پیے. میں نے کہا اللہ کے بندے گھی پینے سے میرا نزلہ ٹھیک ہو جائے، میں تو اور مر جاؤں گا. انہوں نے کہا جی آپ پیئیں تو صحیح. خیر بہرحال زبردستی مجھے انہوں نے پلا دیا. آپ یقین فرمائیں کہ میں نے زندگی میں اتنا اچھا گھی اور اتنا اچھا اس کا ذائقہ، خوشبو، اور جناب انہوں نے کہا جی اب آپ تو جائیں. کہاں تھکان گئی، کہاں ہمارا نزلہ گیا، کہاں گلے کی خشکی، کہاں وہ خراش، وہ ٹھیک ٹھاک. انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو یہی علاج ہوتا ہے. میں کہا یار یہ عجیب علاج ہے یار. تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ وہ جب اتنی صاف ہوتی ہے، خوراک اتنی صاف ہوتی ہے، وہ گھی اتنی اصلی ہوتے ہیں کہ اس میں ملاوٹ کا تصور نہیں ہوتا. تو اب اپنے بچوں کو بہر. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شہر کی زبان صاف نہیں رہتی، جیسے غذا صاف نہیں رہتی اسی طرح زبان صاف نہیں رہتی. کوئی حاجی آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، ایک ایک لفظ، آدھا آدھا لفظ، ایک ایک جملہ چلوں کی لے جاتے ہیں اور برائیاں وہ یہاں چھوڑ جاتے ہیں. تو اس لیے بھی لوگ جو تھے وہ شہروں سے اپنا گھبراتے تھے کہ بھئی بچے کی تربیت باہر کرو کہ اس کی زبان بڑی فصیح. تو اس لیے اب جناب بی بی صاحبہ بھی اسی تمنا میں تھی. بنو سعد کے قبیلے کی مرضعات آئیں، مکے میں آ کے بچوں کو تلاش کیا، سب اپنا اپنا بچہ لیتی گئیں. اور جب سنے کہ محمد عربی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ فوت ہو گیا ہے، بھئی یتیم ہے نا. اچھا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو صرف پیسوں کا خیال ہوتا تھا، وہ دودھ کی کوئی اجرت طے نہیں کرتی تھی. ان کے نزدیک دودھ بیچنا حرام تھا.
اچھا یہ ہمارے دیہاتوں میں بھی رواج رہا ہے، ہمارے قبائل میں، کہ دودھ بیچنے کو بڑا حرام سمجھا جاتا ہے. دودھ ہے ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت، اس کو کیا بیچنا ہے؟ اب تو خیر لوگ دودھ والی بیچ دیتے ہیں، دودھ کیا ہوا، اب تو قومیں اتنی ترقی کر گئی. اچھا خیر جناب، وہ یہ ہوا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ بعد میں اکرامیہ جو ہے وہ تو ہمیں ملنا ہے نا، طے نہیں کرتے کہ ہمیں دودھ پلانے کے اتنا پیسے دو، لیکن صاف بات ہے کہ بڑا گھر ہوگا تو اکرام، لباس، کپڑے، یہ وہ ملے گا. اور ایک یتیم بچے کے گھر سے بھی ہمیں کیا ملے گا؟ ماں غریب ہے، باپ مر گیا ہے، دادے کی کفالت میں ہے. اور اس زمانے میں عبد المطلب کا گھرانہ سب سے زیادہ غریب تھا. غربت کی وجہ کیا تھی کہ جو کچھ ہوتا تھا وہ تو حاجیوں پہ لٹا دیتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا وہ حاجیوں پہ لٹایا جاتا تھا کہ ان کو پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، ان کو جناب کھانا کھلاؤ، ان کے رہنے کا انتظام کرو. اب اتنے حاجیوں کا انتظام کرنا ہے ایک سردار کو، تو اس کے گھر میں بچ کیا جاتا ہے. تو بہرحال جب وہ مایوس ہو گئیں تو بیٹھے بیٹھے حلیمہ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضعہ ہیں، دایا ہیں، اپنے شوہر سے کہا، ان کے شوہر کا نام حارث، اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ سب لوگ تو بچے لے جائیں اور میں بغیر بچے کے جاؤں، تو اب ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں. اس نے کہا کہ ٹھیک، اچھی بات ہے، جب اور کوئی نہیں ملا تو چلو خالی رہنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی بچہ تو ہم لے جائیں. بی بی حلیمہ آئی، آگے دیکھا تو عبد المطلب بیٹھے ہیں. انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں مرضعہ ہوں، میں سنا ہے کہ بچہ ہے، یتیم ہے، اور وہ میں لینا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا دیکھ لو کہ وہ یتیم ہے، ان کے والد فوت ہو گئے، اور تمہیں پتا ہے کہ ہم سرداری کی وجہ سے اور خدمت حجاج کی وجہ سے اتنے تنگ دست ہیں، شاید تمہاری خدمت نہ کر سکیں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں، ایسا بچہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا. اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ تو بی بی کہتی ہے میں نے کہا حلیمہ. نے کہا قبیلتک، تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ نے کہا بنو سعد. تو فرحن شدیدہ، حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے اسمک حلیمتی حلیمہ و قبیلتک سعد و ابنی محمدہ، تمہارا نام حلیمہ حلم سے ہے اور قبیلہ سعد سعادت سے ہے، لیکن میرا بیٹا بھی تو پھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبز ریشمی کپڑا تھا جو اماں نے نیچے بچھایا ہوا تھا، اور اس پہ حضور ایسے سیدھے لیٹے ہوئے تھے، اور فرماتی ہے کہ اتنا جمال تھا، اتنا حسن تھا، اور اتنی چہرے پہ تبسم تھا کہ میں تو ڈر گئی کہ میں ان کو اٹھا کے نیند سے بیدار کر کے ایسے اس منظر کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھوں. میں اب ڈر کے مارے ہاتھ نہ لگاؤں کہ چلو سونے دو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اتنی پیار سے لیٹے ہوئے ہیں کہ نظریں آسماں کی طرف ہیں، چہرے پہ تبسم ہے، اور رنگ ایسا میں نے نہیں دیکھا، جمال ایسا میں نے نہیں دیکھا. تو میں نے بی بی آمنہ سے پوچھا کہ آپ کا یہ بیٹا، اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ ولد مختونن، یہ تو پیدا ہی مختون ہوا ہے، یہ تو پیدا ہی مسرور ہوا ہے. ان ابنی ھذا لشان، میرے اس بیٹے کو اللہ نے کوئی مقام دینا ہے. حلیمہ اگر بچہ لینا ہے تو ذرا خیال سے لے جانا. اور حلیمہ بی بی کی سواری کیا تھی؟ یہ گدھا. بعض روایات میں اونٹنی کا ذکر ہے، لیکن بعض روایات میں گدھا کا ذکر. اچھا اب جناب عجیب شان دیکھیں کہ جب وہ آئے، سواری چونکہ ایک تھی، آگے اس کا شوہر بیٹھا. اصولی سی بات تھی کہ خامن جو ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں اور عورتیں پیچھے بیٹھتی ہیں. آج کل تو نہیں، یعنی اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور ولادت کی بات ہے. تو بہرحال وہ حارث جو تھا وہ سواری پہ آگے بیٹھا، اور اس کے بعد ان کی بیوی پیچھے. اب بیوی پیچھے بیٹھے گی تو حضور کو تو آخر وہ گود میں لے گی نا. اچھا جب گود میں لے کے بیٹھی، سواری نہیں چلتی، وہ سواری کھڑی نہ ہو. اب بیوی کہتی ہے میں حیران ہو گئی، پہلے ہماری سواری کمزور تھی، اب اور یہ ہو گیا کہ بھئی اتنا بچے کا بوجھ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے یہ نہ چلے. تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا اپنے شوہر سے کہ ایسا کرو کہ سواری ایک تو کمزور ہے، دوسرا شہر میں آنے کے بعد بھی سواری جو ہے جانور پر اثرات ہوتے ہیں، ابھی تم اس کو آگے پکڑ کے چلاؤ، جب باہر نکل جائیں گے پھر تم بیٹھ جانا. تو جب میرا خاوند اترا، اس نے آگے پکڑا تو چل پڑی، اور جب ہم شہر سے نکل گئے ہم نے پھر سواری کو بٹھا دیا، پھر اسی طرح بیٹھے، پھر وہ رک گئی.
میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو حارث کہنے لگا کہ آمنہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ کوئی ایسے شان والا ہے کہ اس کو اس کا مالک پیچھے نہیں بیٹھنے دیتا، اس کو آگے ہی بٹھانا ہوگا، تو لہذا اس کو میں آگے لے لیتا ہوں، تم پیچھے بیٹھی رہو۔ تو میں نے اپنی گود میں لے لیا۔ تو کہتے ہیں میری سواری جو چلی نا تو ساری بنو سعد کی سواریاں پیچھے رہ گئیں، اور وہ ہمیں پکار رہی ہیں کہ حلیمہ تمہاری سواری کو کیا ہوا؟ میں نے کہا سواری تو وہی ہے، پر سوار بدل گیا۔ سواری تو میری وہی ہے جو آتے ہوئے چل نہیں سکتی تھی، آتے ہوئے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھر بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے علاقے میں غربت کا یہ عالم تھا، پورا علاقہ برباد تھا، اور میری کہتی ہے کمزوری کا یہ عالم تھا کہ میرا ایک بیٹا تھا، اس کو میں دودھ نہیں پلا سکتی تھی، دودھ والا بیٹا تھا، یعنی رضاعت کے دور میں تھا، لیکن اتنا میرا کم دودھ ہوتا تھا کہ سارا دن میرا بیٹا روتا رہتا تھا۔ بی بی حلیمہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جو حضور کا رضائی بھائی تھا۔ اب دیکھیں، باپ کا نام بھی عبداللہ اور رضائی بھائی کا نام بھی عبداللہ، ماں کا نام آمنہ اور مرضیہ کا نام حلیمہ، یعنی آمنہ امن سے، حلیمہ حلم سے، قبیلہ سعد سے، اور رضاعت والا بھائی بھی عبداللہ۔ یہ سارے اتفاق ہے۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس خالق کائنات نے نظام بنایا کہ جس جس چیز پہ آپ نظر ڈالیں، یعنی عجیب حیرت ہوگی۔ اچھا دیکھیں نا، اگر آپ لفظ دیکھیں اللہ تو کس دوسرے لفظ پہ شد ہے، پہلے لفظ پہ تو شد نہیں ہے نا۔ اور حضور کے نام پہ بھی دیکھیں محمد، وہاں بھی شد دوسرے نام پہ آتی ہے، پہلے نام پہ نہیں آئی، آخر پہ بھی نہیں آئی۔ یعنی یہ سارے اتفاقات ہیں۔ یہ بخت و اتفاق ہے کہ ہاں جی اتفاق ہے، ایسا ہو گیا ہوگا، یہ کیا بات ہے؟ یہ سارے زمین و آسمان کی سٹیجیں جو سجائی جا رہی ہیں، یہ سارے اتفاق نہیں، بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کارخانہ ہستی اللہ تبارک و تعالی نے شاید اسی آنے والی ذات کے لیے پیدا کیا کہ اب جناب بھائی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اور آپ کی دو بہنیں بھی ہیں رضائی، ایک کا نام تھا شیما اور ایک کا نام تھا انیسا یا انیسا۔ تو بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میرا اتنا دودھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرا بچہ پی لے، وہ بیچارہ روتا رہتا تھا، نیند نہیں آتی تھی بھوک کے مارے کہ، اور تو کوئی رضا کوئی نہیں تھی۔ لیکن کہتی ہے جب میں حضور کو لے کے آئی تو کہتی ہے پہلا دن تھا کہ میرے سینے کے دونوں حصے جو ہے دودھ سے بھر گئے، اور حضور پاک نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور میرے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور دونوں آرام کرتے رہے کہ اللہ نے میرے بدن میں بھی انقلاب، میرے گھر میں بھی انقلاب، اور میری بکریاں شام کو چرنے گئی، واپس آئیں تو ان کے نت بھرے ہوئے ہیں دودھ سے۔ ایک ہماری بالکل مریل قسم کی اونٹنی تھی جو اٹھ کے نہیں کھڑی ہو سکتی تھی، تو میرا شوہر دوڑا ہوا آیا، اس نے کہا حلیمہ دیکھا وہ اونٹنی کھڑی ہے اور دودھ اترا ہوا ہے، برتن لاؤ میں دودھ لے کے آؤں، چونکہ اونٹنی کا دودھ عرب کو بڑا محبوب تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حلیمہ کے گھر جانے سے وہ ظاہری برکتیں، وہ باطنی برکتیں، وہ معنوی برکتیں، وہ حصی برکتیں، وہ وجودی برکتیں ایسے اظہار ہوئے کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ اور پھر بی بی کہتی ہے کہ حضور کے اپنے بدن میں جو بڑھنے کا انداز تھا، یعنی عجیب حیرت کی بات تھی کہ جو بچہ 1 مہینے میں بڑھتا ہے اتنا حضور 1 دن میں بڑھ جاتے تھے۔